صورت نہ کم ہو۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا، یہ ان کو الگ سے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ ویسے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کی کرم نوازی، دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جیسا کام لینا اس کی مشیت میں ہوتا ہے تو وہ اس میں وہ صلاحیتیں عطا فرما بھی دیتا ہے۔ تو امیر سنت نے بھی لکھا اور بھی بزرگوں نے فرمایا مفتی ذہین ہوتا ہے، مفتی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی تھوڑا غور کرے نا تو بات وہیں توجہ سے ہی آ جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے واقعی قدرتی طور پر خود ذہن طبیعت ہوتی ہے، اس کے علاج ہیں، لیکن توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے علم دین سیکھنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کا کسی کام کو اچھی طرح لینے کے لیے اس کام کو توجہ سے کرنا پڑے گا، تب بھی آپ اس کام کو بہتر انداز سے توجہ نہیں ہوگی وہ کام بہتر انداز سے نہیں ہوگا۔ اوپری سطح پر اور ایک فارمیلٹی کے طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ایون کہ مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی توجہ نہیں ہوگی، وہ 10 قسم کے خیالات بھی ہوگا تو وہ کیا بول رہا ہوگا۔ جو کام توجہ کے ساتھ پری پلاننگ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مبلغ بیان کے لیے آئے پری پلان، یہ تیاری ہے، یہ بیان ہے، میں نے یہ باتیں بیان کرنی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں پہ ختم کرنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے۔ جب وہ پری پلان آئے گا تو اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا بیان کے دوران، لیکن وہ اپنے مقصد پر رہتے وہاں تک لانے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے جہاں تک اس کو لانا تھا۔ تو سب سے پہلے بندہ اپنی کوئی لائن آف ڈائریکشن طے کرے کہ میرے جانا کہاں ہے، اب یہ طریقہ کار طے ہو گیا، اب اس طریقہ کار کے تحت کرنا ہے، اب اس پر پوری توجہ رکھنی ہے کہ میں ہٹ نہ جاؤں۔ مطالعہ کرنے والوں کے لیے سب بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بیان تیار کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اب آپ جب کتاب کھولتے ہیں نا تو کتاب کھولتے وقت جس موضوع پر آپ کو مطالعہ کرنا ہے اس کے علاوہ کئی اور باتیں سامنے نظر آتی ہیں، آپ کو جو بات سمجھ میں آئی آپ نے وہاں چلے گئے، وہ روایتیں وہاں نکل گئے، وہ قاعدے وہاں نکل گئے، آپ بتائے گا آپ اپنے مضمون کی تیاری کر سکیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگی، جو بات دوران مطالعہ ایسی بات آئے گی جو اس وقت آپ کے لیے عنوان کے تحت نہیں ہے، آپ اس کی نشانی کر لو گے، عقل مند آدمی اس کی نشانی کر لے گا، کیونکہ پھر جب مضمون پورا ہونے کے بعد جب اس کو وہ بات اندر گردش کرے گی، یار وہ کیا بات تھی جو پڑھی تھی، اتنی اچھی بات تھی یار، کدھر چلی گئی، اور اب کیا 150-200 صفحے گھمائے گا؟ نہیں، اس نے یہاں سے یادداشت کری ہوئی ہوگی، یادداشت دے کر وہ آگے بڑھ گیا ہوگا کہ یہ بات یہاں لکھی ہے، یہ بات یہاں لکھی ہے، لیکن اپنے مضمون کو نہیں چھوڑے گا، اور جو راستے میں کام کی بات آ رہی ہے اس کو بھی جھٹکے گا نہیں، اس کو بھی ساتھ لے لے گا، مگر اس کو ابھی اپنی طرف رکھے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اب کوئی شخص 10 کتابیں لکھنے کا ذہن ہو، 10 کے 10 مسودے ہوں، 2 دن اس میں سے لیا، 1 دن اس میں سے لیا، اس کی شاید زندگی نکل جائے گی، لیکن ایک چھوٹا سا رسالہ بھی وہ نہیں لا سکے گا۔ ایک کتاب اٹھائے، سوچ کر اٹھائے کہ اس مضمون پر کام کرنا ہے، سوچ لے، اب اس پر تیاری کرو، اب سب سے پہلے مواد نکالے، پھر مواد کو ترتیب دے، پھر اس کو اپنے جو اس کی جو سوچ ہے اس کے سانچے میں ڈھالے، پھر ایک اچھی مفید کتاب لانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفید بیان تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ایک اچھا اور مفید مقصد پانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ہر ایک جگہ کے لیے کم و بیش یہ اصول امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر میرا حافظہ کمزور ہے، میں کر نہیں سکتا ہوں، میں سے ہو نہیں سکتا ہے، یہ راگ لاپنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر جو باتیں بطور تمثیل بیان کی جاتی ہے نا موٹیویشن کے لیے، ان میں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ ساحل کے کنارے ایک جھونپڑا تھا، اب سورج مغرب کی جانب غروب ہو رہا ہے اور رات کا سناٹا چھا رہا ہے، اندھیرا، ڈوبتا سورج اندھیرے سے کہہ رہا ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے۔ اس ساحل کے کنارے جو ایک خستہ تھا جھونپڑا تھا، اس خستے سے جھونپڑے کے اندر ایک ٹمٹماتا چراغ تھا، وہ چراغ سورج کو جواب دیتا ہے میں کوشش کروں گا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ میں کوشش کروں گا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں بھی تو روشن کر سکتا ہوں نا، کم از کم جو میرے قریب آئے گا اس سے تو فائدہ، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اپنے اندر یہ احساس کمتری کی فیلنگز ہم سب کو ختم کر دینی چاہیے، یعنی اپنی شخصیت میں یہ جو احساس کمتری جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ جتنے بھی آپ کے جو بزرگان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جو کام کیے ہیں، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان میں احساس کمتری نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کے ذہن سے ہم کر لیں گے۔ خود اعلیٰ حضرت کی سیرت دیکھیں، 14 سال سے پہلے جو فتویٰ دے دے، 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں جو مفتی بن جائے، اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا، اس کی خود اعتمادی کتنی مطلب سپرلیٹو کوالٹی کی اس کا کانفیڈنس لیول ہوگا۔ تو احساس کمتری جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل کچھ کر جائیں گے۔ اپنی شخصیت کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، تکبر نہیں، عجب نہیں،
خود پسندی نہیں، انانیت نہیں. خود اعتمادی ایک الگ شے ہے. مثال کے طور پر میں خود اعتمادی کو امیر اہل سنت کے مدنی پھول سے واضح کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے بارہا فرمایا ہے کہ ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دو. دیٹ از کال خود اعتمادی، کانفیڈنس. ہمت نہیں ہارنی ہے، بڑھتے رہنا ہے. ایک چیونٹی چڑھتی ہے چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، آخر کار چڑھتے چڑھتے اپنی منزل کو پا لیتی ہے. ہمت نہیں ہارتی. کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.